الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں آپ نے منہج سلف کی خصوصیات کے متعلق سنا۔ اس ایپیسوڈ کے اندر بھی منہج سلف کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ خصوصیت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ وہ اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کرتے ہیں اور دین کے دوسرے احکام و مسائل کو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، کیونکہ توحید سب سے پہلے ہے، سب سے اہم ہے۔ توحید کی حیثیت تمام نیک اعمال میں وہی ہے جو جسم کے اندر روح کی ہے۔ جیسے جسم اگر بالکل صحیح سالم رہے اور اس میں روح نہ رہے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر جسم کے بعض اعضاء فاسد ہو چکے ہوں، کام کرنا بند کر چکے ہوں، لیکن اس میں روح ہو، تب بھی اس جسم کی قیمت ہے۔ ہاتھ کام نہ کر رہا ہو، پیر کام نہ کر رہا ہو، یا اور بھی کوئی دوسرا عضو کام نہ کر رہا ہو تو اس کا علاج ممکن ہے، یا اگر وہ کام نہ بھی کرے تب بھی اس جسم کے بہت سارے ایسے دوسرے اعضاء ہیں جو کام کر سکتے ہیں اور اس شخص کی ابھی بھی قیمت ہے، اسے لوگ زندہ کہیں گے۔ لیکن جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم ہو، سوائے روح کے، جسم سے روح نکل جائے تو لوگ اسے مردہ کہیں گے اور اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہی حیثیت تمام نیک اعمال کے اندر توحید کی ہے۔ اگر توحید ہے تو دوسرے اعمال کی اہمیت ہے۔ توحید نہ ہو، دنیا کے تمام نیک اعمال کو انسان انجام دے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی دعوت کی شروعات اس سب سے اہم عمل سے کرتے ہیں، لیکن دوسرے گمراہ فرقوں کے یہاں آپ توحید کو سب سے آخر میں پائیں گے۔ وہ توحید کی دعوت سے اپنی دعوت کی شروعات نہیں کرتے، لوگوں کو شرک سے روکنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر لوگوں کو شرک سے روکنا شروع کریں، کہتے ہیں کہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، بھیڑ جمع نہیں ہو پاتی، لوگ ہم سے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے توحید کا تذکرہ سب سے آخر میں وہ کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بھیڑ اکٹھا کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ گرچہ ایک شخص ہی ہماری دعوت قبول کرے، لیکن اصل اور اوریجنل دعوت کو قبول کرے، اللہ رب العالمین کی توحید کو سب سے پہلے وہ قبول کرے۔ اگر توحید کو وہ قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ وہ اللہ رب العالمین کے جہنم سے اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی جنت سے اب یہ محروم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دوسرے تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن کریم کے اندر ملاحظہ فرمائیں، واضح طور پر پائیں گے کہ ان کی دعوت کی شروعات اسی توحید سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے جب گئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی طرح انہوں نے یہی کہا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی برحق معبود نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہ انبیاء کی دعوت تھی،
یہ توحید سے شروعات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو انہیں نصیحت کی، کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ، آپ اس علاقے میں جا رہے ہیں، آپ کی دعوت کی شروعات کلمہ شہادت سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں وہ کیا ہو؟ وہ یہ ہو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی کلمہ توحید کی گواہی دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص وصیت کی کہ اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کریں، لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، چاہے لوگ قبول کریں یا نہ کریں، تعداد کتنی ہوگی، ہمارے جھنڈے تلے کتنے لوگ آ جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ انفذ علی رسلک، یعنی آپ اطمینان کے ساتھ ان کے پاس جائیں، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے میدان پر آپ اتر جائیں، پہنچ جائیں ان کے علاقے میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے انہیں اسلام کے بارے میں خبر دیں، اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اور اسلام کی طرف دعوت دینے کا معنی کیا ہے؟ یعنی کلمہ شہادت کی طرف دعوت دیں، وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور انہیں بتائیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے کون سے حقوق ہیں۔ تو یہ اصل دعوت کا منہج ہے کہ دعوت کی شروعات اللہ رب العالمین کے حقوق سے کی جائے، اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق اس کی توحید کا ہے۔ اس لیے توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا یہ ایک داعی کی سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے، اور یہیں سے اپنی دعوت کی اسے شروعات کرنی چاہیے۔ یہ خصوصیت اہل سنت والجماعت کے یہاں واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی، لیکن دوسری جماعتوں کے یہاں چلے جائیں، مثال کے طور پر آج کل جو سب سے زیادہ معروف جماعت ہمارے درمیان ہے، جو کافی زیادہ سوشل ورک وغیرہ میں ایکٹیو رہتی ہے، وہ ہے جماعت اسلامی والے، جنہیں آپ اخوانیت کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے یہاں آپ توحید کو سب سے آخر میں پائیں گے یا بالکل نہیں پائیں گے۔ یہ توحید کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، یہ شرک سے لوگوں کو روکنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بات کی شروعات ہی توحید سے کریں، لوگوں کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ عمل شرک ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ عمل شرک ہے، تو ان کے پاس سب سے پہلے وہ یہی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ برائیاں ہیں، لہذا یہ ہمیں ان برائیوں سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ کی بات سن کر وہ متنفر ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور آگے آپ کی کوئی دوسری بات قبول نہیں کریں گے۔ لہذا سب سے پہلے اخلاق حسنہ اور دوسرے اسلام کی اچھی اچھی باتیں ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں، ان کے سامنے نرم نرم باتیں کریں، انہیں اسلام کی اچھی اچھی عادتوں کے بارے میں بتائیں، اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیں، ابھاریں۔ پھر جب وہ آپ کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو آخر میں آپ آہستہ حکمت کے ساتھ توحید کی بات پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ قبول کر لیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کسی کو بہت اچھی لگے، لیکن آپ
اخلاق حسنہ کے جتنے بھی اعلیٰ معیار پر فائز ہونے کی کوشش کریں، جتنی بھی نرم باتیں کہنے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں کہ نرمی دکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ اخلاق حسنہ کے پیکر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی کسی عام شخص نے نہیں، اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ اس رسول نے بھی جب لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کی شروعات کی اور انہیں کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہی لوگ جو ایک دو دن سے نہیں، گزشتہ 40 سال سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق کا آدمی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کی ایک دو دن کی سیرت نہیں، گزشتہ 40 سال کی سیرت ان کے سامنے تھی، جو بالکل بے داغ تھی، کہیں پر انگلی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ ایسے حسن اخلاق کے پیکر رسول نے بھی جب ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو فوراً یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، بلکہ اپنے قریبی رشتہ دار جو اللہ کے رسول پر اس سے پہلے جان چھڑکتے تھے، جانی دشمن بن گئے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس لیے آپ اگر اس خوش فہمی میں ہیں کہ نرم نرم باتیں کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے انہیں آپ بہت زیادہ اپنے قریب کر لیں گے اور پھر توحید کی بات آخر میں کریں گے تو پھر وہ بدکیں گے نہیں، شرک سے ان کو آپ روکیں گے اور ان کے یہاں جو شرک پائے جاتے ہیں، شرکی اعمال پائے جاتے ہیں، ان شرکی اعمال کے بارے میں انہیں بتائیں گے اور وہ اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے آپ کی بات قبول کر لیں گے، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے جو کہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے وہی منہج سب سے بہترین ہے اور وہی منہج قابل قبول ہے۔ تمام انبیاء کا منہج بھی یہی ہے کہ دعوت کی شروعات توحید سے کی جائے۔ اس لیے ان تمام گمراہ فرقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کے منہج دعوت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ آپ نہیں پائیں گے کہ جماعت اسلامی والوں کے مجلس میں اور ان کے پروگراموں میں توحید کے موضوع پر، شرک کے موضوع پر، بدعت کے موضوع پر تقریر ہوتی ہو۔ ہمارے ہی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ گئے اسی طرح جماعت اسلامی والوں کے ایک پروگرام میں، انہوں نے دعوت دی تھی اس ساتھی کو، اس بھائی کو، یہ سمجھ کر کہ انہی کے ہم فکر یہ ہوں گے۔ چنانچہ ان کو جب بولنے کی دعوت دی گئی، انہوں نے توحید پر اپنی بات رکھ دی، اس کے بعد سے ان کو بلانا انہوں نے بند کر دیا۔ آگے کبھی بھی انہیں دوسری بار موقع ہی نہیں دیا گیا کہ ان کی مجلس میں یہ اپنی زبان کھولیں۔ تو یہ ہے ان جماعتوں کی حقیقت۔ آپ دیوبندیوں کے یہاں، بریلویوں کے یہاں نہیں پائیں گے کہ توحید کے موضوع پر وہ کبھی لب کشائی کرتے ہوں۔ شاذ و نادر آپ ان کی سال بھر کی تقریریں چیک کر لیں، جمعہ کے خطبے دیکھ لیں، شاذ و نادر کبھی آپ کو ملے گا کہ انہوں نے توحید کے موضوع پر، شرک اور بدعت کے موضوع پر گفتگو کی ہو۔ لیکن یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ ان کی تقریباً ہر تقریر کے اندر، چاہے کسی دوسرے موضوع پر بھی انہیں آپ بولنے کے لیے کہیں، توحید ان کی رگ و ریشے میں موجود ہے اور ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی توحید پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اہل سنت والجماعت کو دوسرے تمام گمراہ فرقوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ منہج سلف کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی منہج پر آخری دم تک جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.